الرحمن الرحیم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے کی کچھ خصوصیتیں اور آداب ارشاد فرمائے۔ سب سے پہلی چیز تو یہ ارشاد فرمایا اللہ کے نبی نے کہ یہ مہینہ صبر کا مہینہ ہے۔ اس چیز کا مہینہ بھائی صبر کا مہینہ، یعنی اگر روزے وغیرہ میں کچھ تکلیف ہو اسے ذوق و شوق سے برداشت کرنا چاہیے، یہ نہیں کہ مار دھاڑ ہول پکار جیسا کہ اکثر لوگوں کی گرمی کے روزوں میں عادت ہوتی ہے، بلکہ اگر رمضان میں روزوں میں اگر کوئی گرمی کے روزوں میں اگر کوئی دقت ہو تو آدمی کیا کرنا چاہیے، اس چیز کو برداشت کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس مہینے کو صبر کا مہینہ اسی لیے فرمایا کیونکہ اس میں تکلیفوں کو برداشت کرنا چاہیے۔ اور اسی طرح اگر اتفاق سے سحری نہ کھائی گئی تو صبح ہی سے روزے کا سوگ شروع ہو گیا۔ اسی طرح رات کی تراویح میں اگر وقت ہو تو اس کو بڑی بشاشت سے برداشت کرنا چاہیے، اس کو مصیبت اور آفت نہ سمجھے۔ تراویح میں دقت ہو تو اسے کیا نہ سمجھے، یہ مصیبت اور آفت نہ سمجھے، بڑے ذوق و شوق کے ساتھ اس کو بھی کیا کریں، برداشت کرنا چاہیے۔ کہ یہ بڑی سخت محرومی کی بات ہے کہ ہم لوگ دنیاوی معمولی اغراض کی بدولت کھانا پینا راحت و آرام سب چھوڑ دیتے ہیں۔ کیا رضائے الہی کے مقابلے میں ان چیزوں کی کوئی وقت ہو سکتی؟ اگر دنیا کا کوئی کام پڑ جائے یا کہیں کاروباری لائن کے اعتبار سے آدمی کہیں جانا پڑ جائے تو آدمی کیا نہ کھانا دیکھتا ہے، نہ پینا، نہ سردی، نہ گرمی، نہ دھوپ، کچھ نہیں دیکھتا ہے۔ انسان جو ہے تو اپنی دھن میں جو ہے اپنے کاروبار کی دھن میں لگ جاتا ہے، انسان اپنے کام میں لگ جاتا ہے کہ اسے کسی چیز کی پرواہ نہیں ہوتی ہے۔ تو اللہ کے لیے کہ ان چیزوں کو چھوڑا نہیں جا سکتا، ان چیزوں کو برداشت نہیں کیا جا سکتا۔ جب ہم دنیا کے لیے اتنا کچھ کر سکتے ہیں تو اللہ کے لیے نہیں کر سکتے گے۔ پھر ارشاد ہے کہ یہ غمخواری کا مہینہ ہے، یعنی غربا و مساکین کے ساتھ مدارات کا برتاؤ کرنا۔ اگر 10 چیزیں اپنی افطاری کے لیے تیار کیے تو 2-4 چیزیں غربا کے لیے بھی کم از کم ہونی چاہیے۔ ہم افطاری کرتے ہیں تو ہمارا دسترخوان پھل فروٹ سے بھر جاتا ہے، کبھی ہم نے یہ سوچا ہے کہ ہمارے پڑوس میں رہنے والے غریب مسلمانوں کے دسترخوان پر کیا ہے؟ کبھی ان کے بارے میں فکر کی ہے کہ ہمارے دسترخوان پر 10 سے 15 چیزیں پڑی ہیں، 15 طرح کی چیزیں ہمارے دسترخوان پر پڑی ہیں، لیکن کبھی غریبوں کے دسترخوان کو جا کر کے دیکھا ہے ہم نے کہ ان کے دسترخوان پر پانی اور کھجور کے علاوہ کوئی چیز انہیں میسر ہوتی ہے؟ تو اللہ کے نبی کیا فرما رہے ہیں، یہ غمخواری کا مہینہ ہے۔ غمخواری سے کیا مطلب ہے کہ جو غریب ہیں، جن کی استطاعت نہیں ہے، اللہ نے آپ لوگوں کو دے رکھا ہے، اللہ نے آپ کو مال بھی خوب دے رکھا ہے، تو آپ اپنے کچھ چیزوں میں سے ان کے دسترخوان پر اگر لے جا کر انہیں دیں گے تو کتنی بڑی خوشی ہوگی، تو ان کی دلوں سے آپ کے لیے دعائیں نکلے گی۔ اس لیے اللہ کے نبی نے فرمایا یہ غمخواری کا مہینہ، ہر ایک کے دھیان رکھنے کے ہمارے دسترخوان پر اتنی چیزیں ہیں تو ہم اپنے غریب اپنے پڑوسیوں کو بھی دھیان رکھیں، خیال رکھیں کہ ان کے یہاں کیا معاملات چل رہے ہیں، ورنہ اصل تو یہ تھا کہ ان کے لیے اپنے سے افضل ہونا تھا۔ غرض جس قدر بھی ہمت ہو سکے اپنے سحر و افطار کے کھانے میں غربا کا حصہ بھی ضرور لگانا چاہیے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین امت کے لیے عملی نمونہ اور دین کے ہر جزو کو اس قدر واضح طور پر عمل کر کے دکھلا گئے۔ ہم کیا کرتے ہیں، سب باتیں کرتے ہیں، ایک دوسرے کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں، باتیں کرنے لگ جاتے ہیں، اللہ نے تجھے اتنا دیا، تیرے پڑوس ایسے ویسے، حالانکہ یہ چیزیں کہنے کی نہیں ہوتی۔ صحابہ کرام نے ان چیزوں کے اوپر عمل کر کے دکھایا۔ ہم آج ہماری چیزیں کہاں تک ہے، صرف زبان تک ہے، باتوں تک محدود ہیں، ہماری یہ تمام چیزیں کیا ہے، عمل تک نہیں پہنچی، لیکن صحابہ کرام نے عمل کر کے امت کے سامنے ہر ایک چیز کو واضح کر کے بتایا کہ اب ہر ایک نیک کام کے لیے ان کے شاعر عمل کھلی ہوئی ہے۔ اثار و غمخواری کے باب میں ان حضرات کے اتباع بھی دل گردے والے کا کام ہے۔ سینکڑوں ہزاروں واقعات جن کو دیکھ کر باجز حیرت کے کچھ نہیں کہہ سکتا۔ صحابہ کے ایک دو نہیں، سینکڑوں واقعات جس طرح کتب احادیث کے اندر موجود ہیں۔ ایک واقعہ ہے، حضرت ابو جہم رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ یرموک کی لڑائی میں اپنے چچا زاد بھائی کی تلاش کرنے چلا اور اس خیال سے پانی کا مشکیزہ بھی لے لیا کہ اگر اس میں کچھ نمک باقی ہوئی تو پانی پلا دوں گا اور ہاتھ منہ دھو دوں گا۔ وہ اتفاق سے پڑے ہوئے ملے، میں نے ان سے پانی کو پوچھا، انہوں نے اشارے سے مانگا، اتنے میں برابر سے دوسرے زخمی نے آہ کی۔ آپ کی چچا زاد بھائی نے پانی پینے سے پہلے ان کے پاس جانے کا اشارہ کیا، ان کے پاس گیا اور پوچھا تو معلوم ہوا کہ وہ بھی پیاسے ہیں اور پانی مانگتے۔ اتنے میں ان کے پاس
ان کے پاس والے نے اشارہ کر دیا، انہوں نے بھی خود بھی پانی پینے سے قبل ان کے پاس جانے کا اشارہ کیا۔ چچا زاد بھائی نے کو پانی پلانے گیا تھا، لیکن دوسرے شہید پاس میں بیٹھے تھے، وہ بھی پانی مانگ رہے تھے، تو ان کی طرف اشارہ کیا۔ جب ان کے پاس پانی لے کر کے گیا تو ان کے قریب ایک اور حضرت آرام فرمائے، تو ان کے پاس انہوں نے بھیجا، اور دوسرے صاحب کے پاس پہنچا تو وہ ختم ہو چکے تھے۔ لوٹ کے چچا زاد بھائی کے پاس آیا تو دیکھا ان کا بھی وصال ہو گیا تھا۔ انہوں نے اثار و غمخاری کے حالت میں جو ہے اپنے موت کی حالت میں چلے گئے، لیکن اپنے بھائی سے پہلے پانی پینا گوارا نہیں کیا۔ آج ہم کیا کرتے ہیں، غربا اور مساکین، ان لوگوں کے سامنے ان کو دکھلا کر کے آج ہم کھاتے ہیں، اور یہ بڑے فخر کے ساتھ کہتے ہیں کہ آج اللہ نے ہمیں خوب دیا ہے۔ ہم غریبوں کے سامنے دیکھ کر کھلاتے تاکہ انہیں یہ ہے ہمارے اسلاف کے اثار کے خود پیاسے جان دے دی، اجنبی بھائی سے پہلے پانی پینا گوارا نہ کیا۔ ہم آج ان کے اتباع کرنے والے ہیں کہ جنہوں نے اپنے بھائی سے پہلے پانی پینا گوارا نہیں کیا، اور آج ہمارے خود کے کیا حال ہے، ہم خود اپنے گریبان میں جھانک کر کے دیکھ لیں۔ ایک روایت میں حضرت ابن عمر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد نقل کیا ہے کہ میری امت میں ہر وقت 500 برگزیدہ بندے اور 40 ابدال رہتے ہیں، جب کوئی شخص ان میں سے مر جاتا ہے فوراً دوسرا اس کی جگہ لے لیتا ہے۔ صحابہ نے عرض کیا ان لوگوں کی خصوصی اعمال کیا ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا ظلم کرنے والوں سے درگزر کرتے ہیں، برائی کا معاملہ کرنے والوں سے بھی احسان کا برتاؤ کرتے ہیں، اور اللہ کی عطا فرمائے ہوئے رزق میں لوگوں کے ساتھ ہمدردی اور غمخواری کا برتاؤ کرتے ہیں۔ ایک دوسرے حدیث میں ارشاد نقل کیا ہے کہ جو شخص بھوکے کو روٹی کھلائے یا ننگے کو کپڑا پہنائے یا مسافر کو شباشی کی جگہ دے، حق تعالی شان و قیامت کے ہولوں سے اس کے پناہ دیتے ہیں۔ اگر دنیا کے اندر جو ہے کوئی بھوکا ہے تو اسے کھانا کھلا دیا، کوئی ننگا ہے تو اسے کپڑا پہنا دیا، یا پیاسا ہے تو پانی پلا دیا، کوئی مسافر ہے تو اسے رات گزارنے کے لیے جگہ بتا دی، یا اپنے گھر میں جو ہے اسے قیام دے دیا، اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن جو عذاب ہے، قیامت کے دن کی جو ہولناکیاں ہیں، قیامت کے دن کے جو عذابات ہے، اللہ تعالیٰ اس شخص کو اس سے پناہ دیں گے، یعنی اس سے اس کی حفاظت فرمائیں گے۔ یحییٰ بن مکی حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ پر ہر ماہ 1000 دینار خرچ کرتے تھے۔ حضرت سفیان رحمۃ اللہ علیہ سجدے میں ان کے لیے دعا کیا کرتے تھے، یا اللہ یحییٰ نے میری دنیا کی کفایت کی تو اپنے لطف سے اس کی آخرت کی کفایت کر۔ جب یحییٰ کا انتقال ہوا تو لوگوں نے خواب میں ان سے پوچھا کیا گزری؟ انہوں نے کہا سفیان کی دعا کی بدولت مغفرت ہوئی۔ اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ افطار کرانے کی فضیلت ارشاد فرمائی۔ کس کی فضیلت ارشاد فرمائی؟ کہ روزہ افطار کرانے کی فضیلت ارشاد فرمائی۔ ایک اور روایت میں ہے کہ جو شخص حلال کمائی سے رمضان میں روزہ افطار کرائے اس پر رمضان کی راتوں میں فرشتے رحمت بھیجتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں بھائی؟ کون رحمت بھیجتے ہیں؟ فرشتے۔ کس کے لیے؟ کہ جو افطاری کے اور جس کا مال بھی کیا ہو؟ حلال ہو، اس کی کمائی بھی حلال ہو، اس کے رزق بھی حلال ہو، اس کے بعد وہ کیا کرے؟ افطاری کرائے تو رمضان کی راتوں میں فرشتے اس کے لیے کیا کرتے ہیں؟ مغفرت کے لیے دعائیں کرتے ہیں اس کے لیے۔ یہ نہیں کہ کمائی تو بیاج اور سود اور بیاج کی چل رہی ہو اور لے جا کر کے کیا کرتے ہیں؟ مری بکری اللہ کے نام جا کے حلال کر دیں، کہ کمائی حرام ہے اور جا کر کے افطاری کرا دیں۔ اور شب قدر میں اس کے بعد اس کی فضیلت کیا ہے کہ شب قدر میں جبریل علیہ السلام اس سے مصافحہ کرتے ہیں۔ جس سے حضرت جبریل مصافحہ کرتے ہیں اس کی علامت یہ ہے کہ اس کے دل میں رقت پیدا ہوتی ہے، آنکھوں سے آنسو بہتے ہیں۔ افطار کی فضیلت ارشاد فرمانے کے بعد فرمایا اس ماہ کا اول حصہ رحمت ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے انعام متوجہ ہوتا ہے، اور یہ رحمت عامہ سب مسلمانوں کے لیے کیا ہے بھائی؟ سب مسلمانوں کے لیے ہے۔ اس کے بعد جو لوگ اس کا شکر ادا کرتے ہیں ان کے لیے اس رحمت میں اضافہ ہوتا ہے، لئن شکرتم لازیدنکم، اور اس کے درمیانی حصے سے مغفرت شروع ہو جاتی ہے، اس لیے کہ روزوں کا کچھ حصہ گزر جا چکا ہے، اس کا معاوضہ اور اکرام اور مغفرت کے ساتھ شروع ہو جاتا ہے، اور آخری حصہ بالکل آنکھ سے خلاصی کا ہے۔ اللہ نے تو اس مہینے کے اندر جو ہے اس کی راتوں میں اس کے دنوں میں اگر کوئی حاصل کرنے والا ہو تو اللہ نے ہر چیز کا اجر و ثواب جو ہے بڑھا کر رکھا ہے، دگنا تگنا اللہ نے کر رکھا ہے۔ لیکن اصل کمی کس کی ہے؟
ہم لوگوں کی. کوئی کمانے والا ہونا چاہیے, کوئی اس انعام کو حاصل کرنے والا ہونا چاہیے کہ اللہ کی رحمت جو ہے خوب اتری, اللہ کی رحمت خوب برس رہی.